أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و وزن، اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے، اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے، تمام صبح کا کھانا تمام رات کا ڈھن. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. عزیزان محترم، آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کشکول دستغیب میں لکھتے ہیں، تحریر کیا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ زید اساج ایک راوی جو کہ کہتے ہیں کہ میرے ہمسائیگی میں یعنی میرے برابر میں ایک شخص رہتا تھا، اور وہ شخص جمعے کا دن تھا، میں اس کے پاس سے گزرا، میری نظر اس کی کمر پر گئی، اور جب میری نظر اس کی کمر پر پڑی تو میں نے دیکھا اس کی کمر پہ ایک داغ ہے. میں نے اس کے داغ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا اس بارے میں مجھ سے بات نہ کرو. تو ایک بار زید ساج کہتے ہیں اے شخص بتاؤ یہ جو داغ ہے یہ کس چیز کا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں جوانی میں علی ابن ابی طالب کا بہت بڑا دشمن تھا، میں علی کا نام سننا نہیں چاہتا تھا، میں چوریاں کیا کرتا تھا، اور ایک دن میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، اور اس دن میرے پاس دعوت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا میں نجف چلا جاتا ہوں، وہاں پہ بھوکے بھٹکے مسافر آئیں گے ان کو لوٹ لوں گا. وہ کوفہ سے نجف کی جانب گیا، وہاں پہ صحرا میں بیٹھ گیا، دو خواتین کو آتے ہوئے دیکھتا ہے. اب جیسے ہی خواتین آئیں ان کو کہا جتنا بھی مال اپنے پاس ہے مجھے دے دو ورنہ میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا. خواتین کہتے ہیں ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہم لوگ علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ تمہاری شکایت کریں گے. عزیزان محترم، ان خواتین نے اپنا جتنا بھی مال تھا سب کچھ دے دیا، اور ایک بار جب اس شخص سے سنا نا یہ علی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تم لوگ نجف جا رہے ہو، اب میں نے تمہارا مال لوٹا ہے، اب تم لوگوں کو قتل بھی کروں گا. وہ خواتین کہتی ہیں تم نے صرف ان سے مال مانگا تھا. وہ شخص کہتا ہے تم لوگ علی کے پاس جا رہے ہو اس لیے قتل کروں گا. عزیزان محترم، ان دو عورتوں کو وہ شخص قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی ایک عورت نے کہا یا علی مدد، فوراً وہ شخص بتاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی گھڑ سوار آیا، اور گھڑ سوار نے آ کر کہا رک جا. میں نے اپنے بڑے غرور سے کہا کہ میرے پاس مت آؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو، لیکن میں نے ایک نہ سنی. اس گھڑ سوار نے میری کمر پر وار کیا، اور کمر کا وار اتنا سخت تھا کہ میں واپس خود نہیں پایا. ان خواتین نے اس گھڑ سوار کا شکریہ ادا کہا آپ کون ہیں؟ تو وہ گھڑ سوار کہتا ہے آپ وہ خواتین کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خواتین کہتے ہیں ہم نجف اشرف علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. ایک بار وہ گھڑ سوار کہتا ہے آپ لوگوں کی زیارت قبول ہو چکی ہے. وہ خواتین پوچھتی ہے کیسے قبول ہو گئی؟ وہ گھڑ سوار کہتا ہے تم نے مجھے مشکل سے پکارا، میں مشکل کشا بن کر تم لوگوں کی مشکل کشائی کرنے آ گیا. تم لوگ جس کی زیارت کے لیے نجف جا رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب.
میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں جس کی زیارت کے لیے تم لوگ نجف جا رہے ہو. تم لوگوں نے مجھے مشکل میں یا علی مدد پکارا, میں نے تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا. اب جیسے ہی وہ شخص سنتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, علی کا بہت بڑا دشمن ہے, لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی آ گئے, تو ایک بار وہ کہتا ہے مولا میں آپ کا بہت بڑا دشمن ہوں, لیکن میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے مولا کائنات نے فرمایا اے شخص خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کر, اللہ معاف کرنے والا ہے. عزیزان محترم وہ شخص کہتا ہے یا علی میں دل سے توبہ کری ہے, مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. عزیزان محترم وہ شخص کہتا ہے یا علی میری کمر پہ جو آپ نے وار کیا ہے اس سے بہت درد ہو رہا ہے. علی ابن ابی طالب نے زمین سے ریت اٹھائی, اس کی کمر کے اوپر ڈال دی. عزیزان محترم کشکول دستغیر میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی علی نے ریت ڈالی اس کی کمر پر, وہ کمر کا جو وار تھا وہ ٹھیک ہو گیا. ایک بار علی نے کہا کمر کا جو درد ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کا داغ تمہاری پوری زندگی رہے گا تاکہ تجھے پتہ چلتا رہے علی کی دشمنی کا حال کیا ہوتا ہے. علی سے دشمنی نہیں کرنا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک بار سب مل کر صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. عزیزان محترم ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تھا. توجہ رکھیے گا, آپ سب سے گزارش ہے آگے آگے تشریف. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن سمندر پر گیا, میں نے دیکھا ایک شخص سمندر کے بیچ میں ہے اور دعا کر رہا ہے اے پروردگارہ تجھے علی کے حق کا واسطہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ شخص پوچھتا ہے آپ کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں ابلیس ہوں, میں اللہ کو علی کے حق کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھے عذاب سے بچا لے. تو ایک بار وہ شخص پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے اے ابلیس تو علی کے حق کا واسطہ دے رہا ہے؟ تو وہ ابھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچے گا, پورا واقعہ سنیے گا. اب وہ شخص ابلیس کہتا ہے ہاں علی کے حق کا واسطہ خدا کو دو, اللہ اپنی بارگاہ میں تم لوگوں کی دعائیں پوری کرے گا. عزیزان محترم وہ شخص بہت پریشان ہوا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہا مولا میں نے سمندر پر دیکھا ایک ابلیس سمندر کے بیچ میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا اے پروردگارہ تجھے علی کے حق کا واسطہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. تو ایک بار امام جعفر صادق نے فرمایا اے شخص اگر ابلیس دل سے دعا مانگتا تو وہ شاید پروردگار عالم اس کو معاف کر دیتا, لیکن وہ صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے علی کے حق کا واسطہ دے رہا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی دعا مانگو مولا کائنات سے تو دل سے دعا مانگو اور علی کو ان کے حق کا واسطہ دو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. مولا نے کیا بتایا؟ مولا نے یہ بتایا کہ ابلیس جو شخص سمندر کے بیچ میں تھا اور کہہ رہا تھا میں اے پروردگارہ تجھے علی کے حق کا واسطہ مجھے عذاب سے بچا لے, تو مولا نے جواب دیا وہ صرف اوپر سے اللہ کو علی کے حق کا واسطہ دے رہا تھا, اس کے دل میں علی کی کوئی محبت نہیں ہے, اس کے دل میں علی کی کوئی محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے اور اگر دل میں سچی محبت ہوگی علی کی تو اللہ ضرور قبول کرے گا. عزیزان محترم توجہ رکھیے گا, اور اگر یہی علی کی آل کربلا میں آئے تو اس کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. کون علی کی آل؟ حسین شہید کربلا. زمانہ علی کو نہیں پہچان پایا,
حسین کو نہیں پہچان پایا۔ تبھی کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، آج 4تھی مجلس ہے، اور 4تھی مجلس 2 بھائیوں سے وہ ہے، ایک عون اور ایک محمد۔ یہ وہ 2 بھائی ہیں جن کو شب عاشور زینب نے بلایا ہے اور کل کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، کل صبح جنگ ہونی ہے، جب میدان کربلا کی جانب جنگ کے لیے جاؤ نا، اور اگر نہر فرات کی جانب تک پہنچ جاؤ تو پانی مت پینا۔ بچوں نے پوچھا ہے ماں کیوں؟ تو زینب نے جواب دیا، اے بیٹا خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، اے بیٹا خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، اگر نہر فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی مت پینا۔ بچوں نے وعدہ کر لیا، کہا ماں ہم پانی نہیں پئیں گے۔ عزادارو، ایک بار زینب نے کہا، اے بیٹا اور محمد، کل جب میدان کربلا کی جانب جاؤ نا، تو جب تم سے کوئی پوچھے کون ہو تو یہ مت کہنا کہ حسین ہمارے ماموں ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، یہ مت کہنا، بس یہ کہنا ہم حسین کے نوکر ہیں۔ اے محمد، بس یہ کہنا ہم حسین کے نوکر ہیں۔ عزادارو، روز عاشور آ گیا۔ ایک بار زینب نے دیکھا میرے دونوں بیٹے خیمے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ زینب نے آواز دے کر بولا، اے محمد، ابھی تک میدان میں نہیں گئے؟ کہا ماں، جب بھی ماموں سے اجازت لینے جاتے ہیں آقا حسین ہمیں گلے لگا کر گریہ کرتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک بار زینب نے کہا، اے محمد، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ عزادارو، بس زینب کبریٰ اور محمد کا ہاتھ پکڑا، ایک بار حسین کے سامنے آئی۔ عزادارو، جب حسین کے سامنے آئی نا، ایک بار کہا، بھیا آپ کو ماں سیدہ کے حق کا واسطہ میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ عزادارو، مولا حسین نے ایک بار دونوں کو گلے لگایا اور اجازت دے دی۔ عزادارو، بس عاشور کا دن تھا، دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا کی جانب جاتے ہیں۔ عزادارو، ایسی جنگ کری کہ نہر فرات تک پہنچے، لیکن ماں کی وصیت پتہ تھی، ماں نے کہا تھا، اے بیٹا پانی مت پینا۔ دونوں نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو، دونوں بھائی ایسی جنگ کر رہے تھے کہ پچھلے سال نے کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیرو۔ عزادارو، اور محمد کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، کہیں سے تیر کہیں سے نیزے آتے ہیں، دونوں بھائی گھوڑے میں سنبھل نہیں پائے، ایک بار گھوڑے سے گرتے ایسا نہ لگاتے ہیں آقا حسین مدد کے لیے آئیے۔ عزادارو، جب میرا مولا حسین مدد کے لیے آیا ہے نا، ایک بار اور محمد نے کہا، مامو جان ہماری ماں کو بتا دیجئے گا نہر فرات تک پہنچے لیکن پانی نہیں پیا۔ ہم نے فوج والوں کو یہ نہیں بتایا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم نے یہ کہا ہم حسین ابن علی کے نوکر ہیں۔ عزادارو، 2 جنازے لے کر حسین ابن علی خیمہ زینب کی جانب آتے ہیں۔ اب جب خیمہ زینب کی جانب آئے نا، عزادارو، ایک بار زینب نے گریہ کیا، اس کے بعد دونوں جنازے اٹھائے، حسین کو لا کر دے دیے، کہا حسین میں دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔